یحییٰ بن زید کے پاس ایک شخص گیا اور یحییٰ بن زید سے اس نے جا کے کہا کہ ایران میں قبر ہے یحییٰ بن زید کی، حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید قتل ہوئے تھے، امام زین العابدین کے بیٹے زید، بہت نیک شخصیت تھے، ائمہ ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، انہوں نے قیام کیا تھا، جنگ کی تھی، شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے تھے یحییٰ بن زید، ایران میں دفن ہے، قبر ہے ان کے پاس ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام بہت کچھ فرماتے، اللہ صلی اللہ۔ امام صادق علیہ السلام آپ کے والد کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے زید، اب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، شاید آپ کو پسند نہ آئے، کہا اب تو بتاؤ ہی بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ میں نے امام سے سنا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بھی ان قریب شہید ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یحییٰ نے کہا کہ ہم بھی سید ہیں، ہم بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں، میں بھی امام زین العابدین کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعاً بعض کو چنا ہے کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، وہ علم ہے ان کے پاس، حقائق ہے ان کے پاس، ان کو سب کا پتہ ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے۔ اس وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں اور ایسی کسی کو نہیں دی۔ پہلی چیز کیا؟ اعطین العلم، جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ تو اس وقت حضرت یحییٰ نے اس شخص سے کہا کہ اچھا اگر ایسا وہ بتا رہے ہیں تو میں دنیا سے عنقریب چلا جاؤں گا، تو میرے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک نسخہ ہے، وہ تم نے جا کے امام صادق علیہ السلام کو دینا۔ تو وہ لے کے جب آئے تو امام علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی تو امام نے اپنے بھی کسی قریبی کو کہا کہ وہ ایک صندوق اندر رکھا ہوا ہے وہ بھی اٹھا کے لیں، وہ بھی لے آئے۔ تو حضرت نے دونوں صندوقوں کو جب سامنے رکھا اور کھولا تو دونوں کے اندر ایک ہی کتاب رکھی ہوئی تھی، صحیفہ سجادیہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک نسخہ اپنے بیٹے زید کو دیا تھا اور دوسرا نسخہ امام باقر علیہ السلام نے، صحیفہ سجادیہ۔ بہت بڑا علم ہے، جمال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو یہ جمال ہے، یہ دعائیں عزیزان۔ بس میں جوانوں کی خدمت میں خصوصاً عرض کروں، اگر آپ آج اس معاشرے کے اندر جو فتنے ہیں، ہر قسم کے برائیوں کے فتنے، آپ ان برائیوں کے فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ اہل دعا ہوں گے، اہل خدا ہوں گے، اہل اللہ میں سے اللہ والے ہوں گے، دعا کریں گے، برائی آپ سے بھاگے گی۔ جب انسان اللہ سے جڑتا ہے برائی بھاگتی ہے، دور ہوتی ہے۔ جتنا اللہ سے انسان دور ہوتا ہے برائی آتی ہے انسان کے اندر داخل۔ جب دعا انسان کرتا ہے، دعا در حقیقت زرہ ہے مومن کے لیے، اس کو ہر مصیبت سے، ہر معصیت سے اس کا دفاع کرتا ہے۔